اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. فنزل جبرائیل نازل ہوا، اس نے علی کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیغام دیا، یا علی اللہ کہہ رہا ہے سو جا، اللہ کہہ رہا ہے سو جا، یا علی اللہ کہہ رہا ہے سو جا. بندہ میں دیکھتا ہوں جو نہیں بولتا، یا علی اللہ کہہ رہا ہے سو جا. علی نے کہا جبرائیل سونے تو میں لگا ہوں، محمد کی جان خطرے میں ہے، اللہ کو تو خیر ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ علی سے کہہ سو جا، علی سے کہہ سو جا. علی نے کہا تو راستے سے ہٹ، تو درمیان سے ہٹ. جبرائیل راستے سے ہٹا، آسمان کی طرف دیکھ کے علی نے کہا مالک خیریت تو ہے، سونے تو لگا ہوں، محمد کی جان کو خطرہ ہے، تو اللہ ہو کے کیوں کہہ رہا ہے کہ سو جا؟ آواز قدرت یا علی ایک اعلان میرا بھی ہے، ایک اعلان تیرا بھی ہے. میں نے بھی ایک اعلان کیا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. تو نے بھی ایک اعلان کیا ہے، صبح صادق گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا، اس لیے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں سو جا. فائدہ کیا ہوگا؟ یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی. یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی. یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی. یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی. یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا؟ فرق رہے. نیند آتی نہیں مجھ کو، تو کبھی سوتا نہیں. ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا. دیکھیے ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے عقیدے کی ایک بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے کائنات بنی ہے نہ کبھی زمین پہ آئے تھے اور نہ آج تک زمین پہ آئے ہیں. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پہ آنے کی کیا ضرورت، جبکہ اس کا علم بہت وسیع ہے. اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. لہذا یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جو ہمیشہ سے بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا. اور یہ بھی اسی کے لائق ہے کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، جہاں سے پوری کائنات کا نظام یکتا وہ چلا رہا ہے اور کبھی اس پوری کائنات کی حفاظت نے اسے تھکایا تک نہیں. دوسری بات یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس کی صورت اپنا کر زمین پر آیا ہے، اور نہ ہی کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. اس پر میں پہلے بھی درس دے چکا ہوں. یعنی نہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے روپ میں زمین پر آیا ہے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے جدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی ذات سے جدا کیا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسی خوبیوں کا مالک نہیں. اور پھر اللہ کہا بھی اسے جاتا ہے کہ جو اپنے اختیارات، اپنی خوبی اور اپنی طاقت میں یکتا ہو. یعنی یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سو جائے، اور نہ ہی آج تک اسے اونگ آئی. مگر دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو صرف 10 دن مسلسل سوئے بغیر صحیح سلامت رہ سکے. اب آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ ہجرت کا موقع تھا، اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ہجرت کے واقعے سے نہ آشنا ہو، لہذا اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا. ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے پاس کئی امانتیں ہیں، ان کو ان کے اہل تک پہنچا کر مدینہ روانہ ہو جانا. ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے علی سو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہی کسی پر نہیں آیا کرتی تھی، اور وہی لے کر صرف جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اترا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل کا وحی لے کر آنا بھی بند ہو گیا. اور سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا رہی ہو اور گود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، تو نہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل کو دیکھ سکی اور نہ ہی ان کی گفتگو کو سن سکی. اور بڑے بڑے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، مگر کسی نے نہ تو جبرائیل کو دیکھا نہ ہی ان کی گفتگو کو سنا. لہٰذا یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جبرائیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آپ کے علاوہ نہ تو جبرائیل کو کوئی دیکھ سکا اور نہ ہی ان سے کلام کر سکا. ہاں یہ اور بات ہے کہ بڑی مجلس میں انسانی شکل اپنائے آنا، لیکن صحابہ کرام معلوم نہ کر سکے کہ وہ جبرائیل تھے، بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ وہ جبرائیل تھے. فرمایا کہ اے علی سو جاؤ. اب جبرائیل کی توہین کی کہ جبرائیل کو پیچھے ہٹا دیا اور خود ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام شروع کر دیا. کیا یہ جبرائیل کی توہین نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو پیچھے ہٹا دیا اور خود ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر 3 ذرائع سے، یا وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے، یا اس کی طرف جو اس کو اللہ کا پیغام پہنچائے. لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل خلاف ہے کہ خود شیر خدا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں.
تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے جو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ وہ تو زمین پر رہ کر ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہ کر سکے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے کو پیچھے ہٹا کر خود ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں۔ اب شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے اور تو فرماتا ہے کہ میں سو جاؤں۔ یہاں بھی اللہ کی توہین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر سوال اٹھانا کہ اللہ فرماتے ہیں سو جا، اور وہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے اور تو فرماتا ہے کہ میں سو جاؤں۔ دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس جملے کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے بس کی بات ہی نہیں۔ جو اللہ کے فرمان پر سوال اٹھائے وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے علی تو بھی علی میں بھی علی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، ہم دونوں علی اور ہم دونوں اللہ۔ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو اللہ علی بن جائے وہ علی اللہ بھی بن جائے گا، اور یہ بات کوئی نہیں تو نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ دیا، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی بہت پرانی ہو چکی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، اللہ کو چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے۔ خیر، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ اور اللہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ فرمایا کہ ایک اعلان تیرا اور ایک اعلان میرا۔ آپ نے سنا کہ مجھے نیند آتی ہے، اور نیند کا آنا تو دور، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی اور سوتا تو بھی نہیں، یعنی نہ مجھے نیند آتی ہے اور نیند کا آنا تو دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور سوتا تو بھی نہیں، یعنی اللہ والی صرف شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے۔ بس ایک رات کے لیے سو جا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے، کیونکہ اگر تو سو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے ہیں کہ اگر تو نہ سویا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہوگی، نعوذ باللہ من ذلک۔ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عاجز آ گیا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی بغیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچا نہ سکے۔ کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج ہوئے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، تم سب اس کے در کے فقیر ہو۔ کیا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر نہ سوتے تو نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین پکڑ لیتے، اور جو انہوں نے قتل کا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنایا تھا اس کی تکمیل کرتے۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کے ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں اور کیسے اس نے مرنا ہے، اور ماں کے پیٹ میں 4 باتوں کا لکھے جانا، کیا یہ سب اس پر دلالت نہیں؟ یعنی اگر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر نہ سوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم قتل کر دیتے، اور اگر ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عاجز آ گیا کہ اپنے محبوب کو بھی بچا نہ سکا؟ ارے ظالموں، موت کا جو وقت مقرر ہو اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو جان کو خطرہ، اور اگر ہوتے تو بچ جاتے؟ یہ دو مخالف باتیں۔ دوسرا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں سوئے۔ تو پھر دیکھ لینا، بڑی مشہور و معروف روایت، اور یقیناً آپ سب جانتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی زمین پر سوئے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مسجد کی زمین پر سوئے ہوئے تھے، ایک طرف خود اللہ ہے، تو کیا یہ اللہ کی توہین نہیں کہ مسجد کی زمین پر سوئے ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے رخسار خاک آلود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت فرمایا، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ۔ کیا یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جچتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی کا باپ کہا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، لیکن میرا خدا تو نور ہے۔ دیکھیے کئی باتیں ہوتی ہیں ان کا عقل کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً آپ سب صاحب عقل ہوں گے، لہذا اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہوئے ایسی باتوں کا آپ خود بھی بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بات عقل کو مانتی ہے کہ جو ساری انسانیت کا خالق ہو، جو خود آدم کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہو، اسے ایسا لقب دیا جائے؟ لہذا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کبھی ایسا فرمایا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی طاقت میں۔ اب جو کوئی اللہ کا شریک بنائے گا وہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے